السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں آئے روز تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ جو لوگ قانون ساز اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا رجحان پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع باغ میں ایک دلچسپ صورتحال وسطی باغ میں سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پہ نارمے راجپوت 1975 میں جب الیکشن جیتے اور 2006 تک وہ ممبر رہے، اب وہ دوبارہ براہ راست الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں۔ سمانی میں دو جاٹ آپس میں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جاٹ اگر آمنے سامنے ہوں گے تو چب راجپوت کس طرف جائیں گے، آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت آئی ہے، راجہ فیصل ممتاز راٹھور جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد جو ایک طرح سے ویران ہو گیا تھا، وہاں پہ اب رونقیں لگ چکی ہیں۔ وزراء کے دفاتر میں لوگوں کا ہجوم ہے، ہوٹلز میں رہنے والے آ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اور اس وقت آزاد کشمیر میں جو سیاسی کارکنان ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے تھے، مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے، وہ دوبارہ سے متحرک ہو رہے ہیں، فعال ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سیاسی کارکنان ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ وابستہ بھی ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کام کرنا بھی شروع کر چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں جو لوگ قانون ساز اسمبلی کے ممبر بننا چاہ رہے ہیں، ابھی عوام کی شمولیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ وہ انتخابات کا اعلان ہوگا، اس سے تھوڑا پہلے اور اس کے بعد عوام کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی عوام کی حد تک تو اس طرح کا ماحول شاید نہیں بن پایا، لیکن جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، مظفر آباد سے لے کے آپ کہہ لیں تو سمانی تک جو صورتحال اس وقت تک چل رہی ہے، ڈوڈیال کو بھی شامل رکھیں، وہاں پہ جو الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت زیادہ رجحان شمولیت کا، جو ممبران اسمبلی کی شمولیت کا ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف۔ سردار میر اکبر خان جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں گئے، دوبارہ مسلم لیگ نون میں آ گئے ہوئے ہیں، ان کے آنے سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب صورتحال ہے کہ اب جب چاہو کوئی جماعت چھوڑ دو، جب چاہو جوائن کر لو، یہ بری بات ہے۔ کچھ تھوڑا بہت سیاسی استحکام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں جو ایک بے چینی ہے یا مایوسی ہے پارلیمانی نظام سے یا پارلیمانی لیڈرشپ سے، اس میں تھوڑا سا ان پہ اعتماد آئے، انہیں تھوڑا سا لگے کہ ہماری لیڈرشپ کہیں پہ کھڑی رہ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی جو وسطی باغ کی صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ وسطی باغ میں 1975 میں راجہ سبیل خان، جو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، تو وہ وہاں سے ایم ایل اے بنے جو کہ نارمے راجپوت تھے۔ 2006 تک غالباً نارمے راجپوت وہاں پہ براہ راست الیکشن جیتتے رہے ہیں۔ سردار قمر زمان وہاں سے جیتے، ضیاء قمر وہاں سے جیتے، سردار تنویر الیاس وہاں سے جیتے، مشتاق مناس وہاں سے جیتے۔ لیکن نارمے راجپوت جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے دو حلقوں میں ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ ایک حلقہ وسطی باغ اور دوسرا حلقہ چڑوئی۔ چڑوئی میں افسر مال راجہ اقبال صاحب کے پاس ٹکٹ تھا جو نارمے تھے، تو وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر تھے اس وقت، انہوں نے وہ ٹکٹ ان سے واپس لے کے راجہ ریاست خان کو دے دیا، تو اب چڑوئی میں نارموں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ابھی جو دلچسپ صورتحال وہاں پہ بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد خان اس وقت نارمے راجپوت ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں پہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پہلے سے، مشتاق مناس، وہ شریف فیملی کے بڑے قریب ہیں۔ میاں نواز شریف انہیں جانتے ہیں، مریم نواز صاحبہ انہیں جانتی ہیں، شہباز شریف انہیں جانتے ہیں، وہ شریف فیملی کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ لیکن وہاں پہ مناس راجپوتوں کا ووٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں یا الیکشن میں جیت سکیں۔ وہاں پہ نارمے، کھکھے راجپوت مل کے، یہ سارے مل کے اگر مشتاق مناس صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ الیکشن جیتیں گے۔
اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو مشتاق بن ناصر صاحب کے لیے الیکشن انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وسطی باغ کی جو اکثریت ہے وہ نارمے راجپوت وہاں پہ اکثریت میں ہے، اور اس کے بعد ملدیال ہے، مغل فیملی ہے اور دیگر فیملی ہیں، لیکن جو وہاں پہ اکثریتی فیملی ہے وہاں کے جو ملدیال جو وہاں پہ نارمے راجپوتوں کی جو مقامی لیڈرشپ ہے، یا ان کے جو سول سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں، ایون صحافت میں جو لوگ موجود ہیں، بیوروکریسی میں جو موجود ہیں، وہ سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حلقہ واپس لیں۔ اب وہ حلقہ واپس کیسے لیں گے، یہ سب سے دلچسپ پہلو اسی میں ہے۔ بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہیں نارموں میں، یا اگر وہ آئیں گے تو نارمے راجپوت ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دیگر برادریوں کے لوگ بھی، چونکہ ان کی ایک پہچان جو اس وقت تک سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی شریف النفس اور اچھے انسان کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جڑ سکتے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو کے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ اب وہ شامل ہوں گے، انہیں ٹکٹ کیسے ملے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگر وہ شامل ہو بھی جائیں گے تو ٹکٹ کیسے ملے گا؟ ٹکٹ مشتاق بن ناصر چھوڑیں گے، اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، ورنہ بریگیڈیئر صاحب براہ راست الیکشن میں کیسے اتریں گے؟ اب میں جتنی ہماری معلومات ہے، جس حد تک ہم نے وہاں پہ لوگوں سے رابطے کیے، پوچھا، تو نارمے راجپوت ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہیں گے، اگر ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا، آزاد لڑیں گے، تو آزاد جیتنا الیکشن آزاد کشمیر میں کافی مشکل ہے، اور وہ وہاں پہ وسطی باغ میں بھی مشکل ہی ہوگا کہ جیسے کہ دیگر حلقہ انتخاب جو ہے ان میں مشکل ہے۔ اب ساری صورتحال کا دار و مدار ہوگا مشتاق بن ناصر صاحب کے اوپر کہ وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، وہ کس طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ مشتاق بن ناصر براہ راست الیکشن میں، چونکہ وہاں پہ برادری ان کی کم ہے، اور یہ سارا کھیل برادریوں کا ہے، آزاد کشمیر کے تقریباً تمام حلقوں میں برادریوں کا بنیادی کلیدی کردار ہے انتخابات میں۔ سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ ضرور مدد کرتے ہیں، لیکن برادریاں پہلے ہونی چاہیے۔ مشتاق بن ناصر اگر وہاں سے ٹکٹ چھوڑ دیں تو بریگیڈیئر محمد خان صاحب وہاں پہ اگر امیدوار آ جائیں گے تو ان کے لیے مشکل، شاید الیکشن اس طرح سے اتنا شدید مشکل نہیں رہے گا۔ حالات واقعات بدلتے رہیں گے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے اس کے مطابق اگر ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہوگا تو وہ بہت مضبوط امیدوار ہوں گے اور کانٹے کا مقابلہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ آزاد لڑیں گے تو آزاد لڑنے میں ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہوگی وسطی باغ کی، لیکن اس میں ایک آدھ ماہ میں یہ ساری صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیا ہوگا۔ مشتاق صاحب سیٹ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ٹکٹ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی ایک ماہ میں تقریباً۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں ایک اور دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے سمانی میں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بہت ہی اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے چودھری رشید مرحوم کو، وہ وہاں سے سدا بہار ایم ایل اے تھے، لیکن ان کے عزیز چودھری علی شان سونی ان کے پاس گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا عزیز ہوں، آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ اگلا الیکشن تم لڑ لینا، تو اب مجھے آپ الیکشن لڑائیں، اور اگر آپ یہ چودھری علی شان سونی جو اس وقت وزیر ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جب چودھری رشید صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ میں اب اگلا الیکشن آپ مجھے لڑائیں، اس پہ وہاں پہ چودھری رشید صاحب جو نے کہا یار مجھے الیکشن لڑنے دو، ابھی آپ رہنے دو، لیکن چودھری علی شان سونی جو ہے انہوں نے وہ بات ان کی نہیں مانی، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ الیکشن جیت گئے۔ ابھی یہ جو چودھری رشید مرحوم تھے یہ بہت ہی نفیس انسان تھے، یہ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ جو برطانیہ سے ایک لاٹ آئی تھی جس میں جو یاسین صاحب بھی شامل تھے، تو اسی کے ساتھ اسی لاٹ میں یہ اکٹھے یہ جاٹ اکٹھے آئے تھے وہاں برطانیہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست بھی اکٹھے شروع کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ چودھری رشید مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب حمید پوٹھی صاحب کی کوٹھی میں اسلام آباد وہاں پہ تھے، تو بس ہم لوگ وہاں پہ گئے، تو وہاں سے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی نہ چھوڑیں،
چونکہ صاحبزادہ اسحاق ظفر مرحوم اور چودھری یاسین اللہ تعالیٰ انہیں خوش سلامت رکھے، یہ چاہ رہے تھے کہ بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی میں رہیں تو تاکہ ہم آگے حکومت بنا سکیں۔ چودھری رشید صاحب جب انہوں نے بات چیت کی بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ پاک انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے، ان سے جب بات چیت کی تو وہ واپس آئے۔ واپس آ کے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے وہ الفاظ میرے پاس امانت ہے، آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ماڑی بے نظیر ماڑی پیپل پارٹی بیرسٹر سلطان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری پیپلز پارٹی، میری بے نظیر بھٹو بیرسٹر سلطان محمود ہیں، تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ پیپلز پارٹی میں رہیں، جدھر مرضی جائیں میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ پیپلز پارٹی انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ ابھی چودھری جو وہاں پہ ان کے بھائی ہے چودھری رزاق، وہ پچھلا الیکشن لڑے، چونکہ جاٹوں میں اس وقت وہاں پہ چودھری علی شان سونی سب سے مضبوط تصور کیے جاتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں چودھری رزاق دوسرے نمبر پہ آئے، تو اس میں جو دوسرے نمبر پہ آنے والی کہانی تھی اس میں کافی حد تک وہاں پہ کردار راجپوت فیملی کا بھی تھا۔ اب وہاں پہ ایک دلچسپ پہلو وہاں پہ بھی سامنے آ رہا ہے، راجہ مقصود صاحب وہاں سے ایم ایل اے رہے ہوئے ہیں سمانی سے۔ اس وقت وہاں پہ راجہ غلام ربانی، راجہ بیربال صاحب سمیت کافی سارے راجپوت جو ہیں وہ امیدوار ہیں، اور یہ وہ راجپوت ہیں چب کہ جو بابا شادی شہید کی اولاد ہیں اور جو حکمران رہے ہوئے ہیں۔ اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیا مسلم لیگ نون چودھری رزاق کو ٹکٹ دے گی؟ اگر چودھری رزاق کو ٹکٹ نہیں دے گی تو 20 سال سے تو ایم ایل اے ہیں چودھری علی شان سونی، آگے بھی بن جائیں گے، چونکہ وہاں پہ نا جاٹ راجپوت تنازع ہے۔ اب جاٹ راجپوت دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لیکن جاٹوں کی اکثریت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ راجپوت بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب راجپوت جو ہیں وہ کیا جاٹ امیدوار چودھری رزاق کو ووٹ دیں گے، سپورٹ کریں گے؟ یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن راجہ اظہر اقبال بھی وہیں پہ ہیں۔ ابھی یہ راجپوتوں کی وہاں 2 یونین کونسلز ہیں جہاں پہ راجپوت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ صورتحال بھی ایک آدھ ماہ میں، ویسے تو چودھری رزاق جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ شامل بھی ٹکٹ پہ ہوں گے، ٹکٹ کی یقین دانی پہ ہی ہوں گے۔ اب ٹکٹ تو شاید انہیں مل جائے گا۔ وہاں پہ راجپوت فیملی کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ راجپوت وہاں پہ کیا چودھری رزاق کو ووٹ دیں گے؟ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا نہیں؟ اگر تو راجپوت، چب راجپوت سمانی سے چودھری رزاق کے ساتھ کھڑے ہو گئے دیانتداری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تو یہ سمجھیے گا کہ علی شان سونی جو ناقابل شکست رہے ہیں ان کے لیے بڑا کڑا وقت آ جائے گا، ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی، اور یہ مقابلہ کانٹے کا ہوگا۔ اس میں یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکے گی جیسے پہلے 4 الیکشنز میں بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ علی شان سونی جیت جائیں گے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ چودھری رزاق اگر امیدوار ہوں گے اور راجپوت ان کی پشت پہ ہوں گے تو مقابلہ کانٹے کا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال آزاد کشمیر میں ہر لمحے میں، ہر دن میں ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان کے درمیان ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یہ مزید ایک آدھ ماہ میں اور بالکل واضح ہوتی جائیں گی، لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوگی آزاد کشمیر کے سیاست میں، جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔